السلام علیکم جناب، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو آج ایک بیڈ نیوز بتانے والا ہوں اس ولاگ میں۔ تو یار یہ بہت ہی حیرانگی اور پریشانی والی بات ہے اور افسوس والی بات ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا نظام ہی خراب ہے آج کل، ہماری عوام خراب ہے۔ تو یہ دیکھیں پیچھے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا مسجد کا گلہ کھڑا ہے، ساتھ میں ایک مسجد ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس کے پچھلے 3 دنوں میں ایک پمپ چوری ہو چکا ہے اور آج وہ جو غلہ ہے وہ توڑ لیا گیا ہے، اس میں سے جو پیسے تھے وہ بھی نکال لیے ہیں۔ تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے توڑا ان لوگوں نے اور کیا چوری ہوئی ہے۔ آئیں میرے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ غلہ ٹوٹا، رات کو توڑ کر لے گئے، اس میں پیسے تھے وہ بھی ان لوگوں نے نکال رہی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ تالا توڑ کر نیچے رکھا پڑا ہے۔ تو آئیں میں آپ کو پمپ دکھاتا ہوں مسجد والا۔ یہ دیکھیں یہ ہماری مسجد ہے چھوٹی سی، اور یہاں پہ پمپ لگا ہوا تھا، ہم نے 33,000 کا نیو پمپ لگوایا۔ وہ دیکھیں چور آیا ہے، اس نے یہ نٹ تو کھول لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اس نے توڑ دیا ہے، پتہ نہیں کیسے توڑا کیسے نہیں، توڑ کر اس نے پمپ نکالا۔ ساتھ میں بجلی والا بورڈ لگا ہوا تھا، اس نے تار جو تھی وہ اس نے ایسے کھینچی ہے نیچے، بالکل کھولی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں یہ بورڈ بھی ٹوٹ گیا ہے اور یہاں سے وہ چوری کر کے لے گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ موقع۔ افسوس اس بات کا کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نمازی حضرات ہیں، اور وضو وغیرہ کرتے تھے باہر وضو خانے پہ۔ ہماری چھوٹی سی مسجد ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا، تو یہاں سے چوری کر لیا گیا ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں نا بالکل ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، یہاں پہ تقریباً 35-40 جو لوگ ہوتے ہیں، نماز صبح شام دوپہر فجر ظہر عصر مغرب عشاء ٹائم جو ہوتے ہیں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مسافر حضرات ہوتے ہیں وہ واش روم میں بھی جاتے ہیں، ان کو کوئی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس پمپ سے پہلے بھی ہمارے 3 دفعہ پمپ چوری ہو چکے ہیں سیم اسی جگہ سے۔ پھر یہ آخری دفعہ ہم لوگوں نے پمپ لگایا تھا، یہ دیکھیں یہ بالکل ہم نے مضبوطی کے ساتھ لگایا تھا، کیونکہ پہلے یہ لوگ بھی انہوں نے یہ بھی نہیں چھوڑا تھا، یہ بھی اپنے ساتھ پمپ لے گئے۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا، سیمنٹ وغیرہ لگا کے اسے ہم نے مضبوط کر کے لگایا تھا۔ یہ دیکھیں یہ تالے ہم لوگوں نے لگایا ہے، وہ بھی یہ بھی توڑ کر وہ چلے گئے۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ یار اللہ کے گھر کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ چلو باہر میرے گھر کی چوری کر لیتے، کسی اور کے گھر کی کر لیتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اللہ کے گھر کی چوری ہو چکی ہے تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے یار، ہم نے بھی جان دینی ہے، ہم نے بھی حساب کتاب دینے ہیں اللہ کو قیامت والے دن۔ ہمارا بھی ادھر سارے قیامت والے دن جتنی عوام ہوگی سامنے کھڑا کیا جائے گا، سب کے سامنے سوال جواب ہو رہے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ فلاں چوری کیا ہے، اس نے یہ فلاں چوری کیا ہے۔ تو یار اللہ کے عذاب سے ڈریں، مہربانی کریں، میں آپ لوگوں کی منت کرتا ہوں، مساجی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا مت کریں، خدا کے گھر کو تو بظاہر چھوڑ دیں مہربانی کر کے۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں، باقی آپ جہاں مرضی منہ ماری مارتے رہیں کرتے رہیں، لیکن اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو رب کریم کی عبادت گاہ ہے ہم اسے نہیں چھوڑ رہے یار، باقی تو الگ بات ہے یار۔ اب وہ دیکھیں نہ کوئی یہاں پہ نمازی آتے ہیں، یہ دیکھو 2-3 دن میں مسجد کا کیا حال ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ آتے تھے نماز پڑھتے تھے صفائی وغیرہ کرتے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو وضو خانہ ہے وہ بھی بالکل ویسے پڑا ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی۔ یہ دیکھیں بالکل پانی نہیں ہے مسجد میں۔ یہ دیکھیں یہ 3-4 دن میں یہ دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے یار۔ تو مہربانی کر کے آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں اور جو مرضی کریں، آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی، بہت مہربانی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کی پھر بھی منت کرتا ہوں بھائی لوگ، تو اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ السلام علیکم۔